الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے،
جمعہ کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو میں پڑھ رہا ہوں۔ اور سابقہ کسی درس میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک زندگی کو دو حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ حضرت کی پیدائش سے لے کر دریا کو پار کرنے اور فرعون کے غرق تک کا ہے، اور دوسرا حصہ وہاں سے چلنے کے بعد سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کا ہے۔ پہلا حصہ اپنی بساط تک ہم نے دہرایا، اب دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے حصے کے کئی دروس ہم نے پڑھ لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں سے اس حصے تک میں پہنچا تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تورات بخشی، اور پھر تورات کے حوالے سے کئی باتیں ہم نے پڑھی۔ غالباً شعبان کا مہینہ سارا ہی اس پر رہا کہ آیا ہم جسے تورات کہتے ہیں تو اس تورات کا معنی یا مفہوم کیا کرتے ہیں، علماء کیا لکھتے ہیں، اور یہ جو آج کل کے کئی لوگوں نے تورات کے نام سے کچھ اوراق اٹھا رکھے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد ماہ رمضان آیا، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ماہ رمضان پایا، اور یہ بات بھی چلتے چلتے میں عرض کر دوں کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بسا اوقات ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد کہ ماہ رمضان گزر گیا یا چلا گیا، کچھ اس طرح کے الفاظ جب استعمال کرتے ہیں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ کچھ لحاظ سے مناسب نہیں ہوتے کہنے۔ ظاہر بات ہے عوام سے اتنی زیادہ سختی کی امید تو نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال اصلاح کے الفاظ تے دہرائے جا سکتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ماہ رمضان چلا گیا یا ماہ رمضان گزار دیا، کچھ اس طرح کے الفاظ حضرت فرماتے ہیں بعض لحاظ سے مناسب نہیں ہیں، بلکہ اگر جب ماہ رمضان پورا ہو جائے تو یہ الفاظ انسان کو کہنے چاہیے کہ اللہ کی عنایت سے ہم نے ماہ رمضان کو پا لیا ہے۔ پھر حضرت نے لکھا ہے کہ کسی پہلو سے بھی پھر کوئی اعتراض نہیں بلکہ قابل تعریف ہوگا، اس لیے کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سوال اٹھا تھا کہ ماہ رمضان کی جو فضیلتیں اسلام نے بیان کی ہیں، اور آپ تو سب جانتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا مستقل رسالہ فضائل رمضان کے حوالے سے لکھا، اور مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب روح رمضان سے لکھی۔ تو سوال یہ اٹھا تھا کہ جب اتنی شانیں ہیں ماہ رمضان کی، اور یقیناً ہیں، تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کر دیا تھا کہ پھر مسلمان جیسے ہی روزے پورے ہوتے ہیں، ماہ رمضان جاتا ہے، تو پھر تو ان کو افسوس کرنا چاہیے، یہ خوشی منانے لگ پڑتے ہیں، بلکہ اس دن کا نام اصطلاحی اور لغوی طور پر رکھتے ہی عید ہیں۔
تو ماہ رمضان گزارنے کی خوشی ہے، یا ماہ رمضان کے گزرنے کی خوشی ہے، یا ماہ رمضان کے جانے کی خوشی ہے؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا تھا، ماہ رمضان کے گزارنے یا گزرنے کی خوشی نہیں، ماہ رمضان کے پانے کی خوشی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر ایسا کہیں موقع آئے ماہ رمضان خیر سے پورا ہو جائے تو یہ الفاظ کہا کریں کہ اللہ کی عنایت سے ماہ رمضان پا لیا، پھر کسی لحاظ سے کوئی اعتراض، کوئی بے ادبی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ تو ایک علمی نقطہ تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ماہ رمضان خیر سے پورا ہوا تو پھر گزشتہ جمعہ میں نے قصص الانبیاء کے سبق کو واپس شروع کیا۔ درمیان میں کئی وقفے آتے ہیں لیکن میں بلا ناغہ چل رہا ہوں، تاکہ کوشش یہی ہے کہ یہ جو قصص الانبیاء کا سبق ہے یہ ہم آخر تک پورا کریں جیسے بھی ہو انشاءاللہ۔ گزشتہ جمعہ میں یہاں تک پڑھ پایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں کے مناظر کو میں ماہ رمضان سے پہلے بیان کر لیا۔ حضرت کے اعتکاف اور کوہ طور پر یا تورات کے پانے کے بعد یا اس وقت جب حضرت کوہ طور پر تھے، تورات کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے تو پیچھے جو ہوا اس کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں نے کئی باتیں پڑھی، وہ آپ کو یاد ہوں گی کہ سامری نے ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو گوشالہ پرستی پر لگا دیا، ایک بچھڑا بنایا، ایک بت بنایا گائے کا، اور ان کو بنی اسرائیل کو اس کی پوجا پہ لگا دیا۔ اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل تو نہیں لگے، لیکن کچھ علماء نے، سب نے بھی نہیں لیکن کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اکثریت لگ گئی، ورنہ کچھ خاصے اچھی خاصی تعداد ان کی لگی۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے ہزاروں میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لاکھوں میں تھے۔ اور ایک جو گزشتہ درس میں پڑھا تھا یہ بھی یاد ہوگا کہ اس نے جب اس کو بنایا، ایک تو اس نے بنایا سونے سے، اور بنانے کے بعد اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی تھی، اس کا ذکر تو خود قرآن میں ہے، خوار کا لفظ ہے قرآن میں، اور علماء نے لکھا ہے یہ آواز ہی کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر سے ایک آواز جنم لیتی تھی، اس نے ان کے آگے اس کو بطور بت اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے معبود کے پیش کیا کہ یہی ہے، اور وہ بگڑ گئے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ضرب جو سامری نے ان پر لگائی، موقع کی تاڑ پہ لگائی، اس کا کیا معنی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو طور پر تشریف لے گئے 30 دن کے ارادے سے، اور جب وہاں گئے تو وہ 30 دن 40 سے بدلے، یہ ہم نے سب شعبان میں پڑھ لیا۔ اب یہ حالانکہ 30 اور 40 میں 10 کا فاصلہ ہے، وقت لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوٹنے میں، یہ بگڑے، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ تو آئے نہیں، اس کو موقع ملا، اس نے ضرب لگائی، اور ضرب جو اس نے لگائی تو یہ آپ بات کو سمجھیں کہ سیدھے بنی اسرائیل کے عقیدے پہ لگائی ہے۔ اچھا، اس کی بعض باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تھا بھی بڑا کوئی چالاک قسم کا آدمی، یعنی اس نے سیدھا ان کے عقیدے پہ ضرب لگائی۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اس نے بت جو بنایا اس سونے کا، انسانی روپ نہیں دیا اس کو، کوئی بغیر نقش صورت کے نہیں ڈھالا اس کو، اچھا سورج یا چاند کی صورت میں بھی نہیں ڈھالا، اس نے اس کو گائے کی صورت میں ڈھالا اور ان کے آگے پیش کیا۔ اس لیے میں نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ اس کے بارے میں ہمارے اکابر کے کیا فیصلے رہے کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا، کیا تھا یہ، بہرحال وہ گزشتہ درس میں سب پڑھ لیا۔ لیکن یہ چیز پڑھنی باقی ہے کہ وہ یہ جو بنی اسرائیل وہاں پر گرے اس بت کے آگے، تو اس کے پیچھے بات کیا تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، اب غور کریں اور دھیان سے سنیں،
ایک بات تو علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس بات کو سمجھیے کہ انہوں نے مدتوں فرعونی قوم میں گزارے ہیں، ان کی غلامی میں، اور مصر کے لوگوں میں جو پوجا پاٹ تھا نا، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک اس قوم کا یعنی قبطی یا فرعونی یا اس مصری وہ جو لوگ تھے، علماء نے لکھا ہے ان کے ہاں ایک دیوتا مانا جاتا تھا، اور وہ گائے کی روپ میں تھا، اس کی شکل گائے کی تھی، اور یہ دیکھتے رہتے تھے کہ مطلب مصری جو ہے وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس ماحول میں یہ غلامی میں رہے ہیں، وہاں پر پلے بڑے تھے، وہاں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کچھ نہ کچھ اثرات ان میں منتقل ہوئے، اس لیے کہ یہ بات تو مانی ہوئی ہے کہ ماحول کے اثرات تو ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ سمجھیں کہ ان کو یا آپ یا ہم ان کو بالکل بری و ذمہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ ماحول تو انہوں نے دیکھا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کے معجزات بھی تو دیکھے، پھر حضرت ہارون علیہ السلام جیسی شخصیت کی خطابت بھی تو سنی اور دیکھی، اس کے باوجود اس کے اوپر متاثر ہو گئے جو جس ماحول میں پلے ہوئے تھے، تو بری تو نہیں کہا جا سکتا ہوں۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، محترم کے فرعون کے ساتھ جو مقابلے ہوئے اس کو دیکھے تھے، پیغمبر کے معجزات کو دیکھا تھا، پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تھا، پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی خطاب، اور پھر اتنی بڑی فتح کہ فرعون نے اپنے بے مثل و بے مثال اپنے دائرے کے جادوگر پیش کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے آگے وہ سارے گئے، بلکہ اللہ کے کرم سے وہ فرعون کے سامنے کھڑے کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ کا اقرار کر لیے، یہ سارا عالم بھی تو ان کے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں، اس لیے بری و ذمہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ عقیدے کی ضرب کو قبول کس طرح کر گئے، اور میں نے ابھی پہلے عرض کیا یعنی چند ایک نہیں ہزاروں، بلکہ بعض علماء کا تو یہ فیصلہ ہے اکثریت گئی تھی، لیکن کچھ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں اکثریت تو نہیں، لیکن بہرحال لگ بھگ کم و بیش 12,000 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم گئے تھے، چلو 12 بھی مان لیں، 12,000 تو اس زمانے کے لحاظ سے تھوڑے تھے، تھوڑے تو نہیں تھے۔ پھر ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے کسی سابقہ درس میں عرض کیا تھا، ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ کفر پر رہے، ایک وہ لوگ ہیں، ایک وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کفر یا شرک پر جمے رہے، وہ لوگ تھے، اور ایک وہ لوگ ہیں جیسے یہ ہیں، یہ بھی کفر اور شرک پر جمے ہوئے ہیں، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کفر شرک میں تو کوئی شک نہیں، بخشش اور نجات نہ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن فرق ضرور رہے گا، اس لیے کہ ان کے سامنے حضرت محمد الرسول اللہ نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے حضرت کلیم نہیں آئے، لیکن ان لوگوں کے سامنے اور ان لوگوں کے اوپر محنتیں خود اللہ کے کلیم اور اللہ کے حبیب نے کی ہے، اس لیے وہ ان سے بڑھ کر ہیں۔ اس لیے ان کو بری و ذمہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے جو عقیدوں کی ضربوں کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کے معجزات اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسی شخصیت کی صحبتوں کے باوجود اپنے عقیدوں کو کھو بیٹھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے، آج میں اور آپ وضو کرتے ہیں نا، تو نماز پڑھنے تک کم از کم نماز ادا کرنے تک ہمیں خیال رہتا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا وضو نہ ٹوٹنے پائے۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ جب میں نے وضو کر لیا ہے تو کم از کم نماز ادا کرنے تک میرا وضو برقرار رہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے
تو جب اس نے صبح صادق سے اپنا روزہ شروع کیا ہے، وہ انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ آخر تک میرا روزہ سلامت رہے، حتیٰ کہ وضو کرتے وقت بھی وہ 2 3 4 دفعہ تھوکتا ہے تاکہ پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ جانے پائے، اس لیے تو کرتا ہے تاکہ میرا روزہ نہ ٹوٹے۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ اسی طرح کوئی خوش نصیب اگر حج پر جاتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جب میں نے حج کا احرام باندھا ہے تو پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک میرا حج کا کوئی عمل چھوٹنے یا ٹوٹنے نہ پائے، پورا دھیان دیتا ہے۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں جس میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے، ہر عبادت گزار اس بات کو مانے گا۔ لیکن صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ یہ سب اعمال اتنے دھیان سے ہم کرنے والے لوگ، انہی کے سامنے یا ہمارے سامنے جب عقیدے کی بات ہوتی ہے، ہمیں ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی بات سے یا کسی حرکت سے عقیدہ بھی ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیے، صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے جس طرح وضو کے ٹوٹنے والی چیز اگر داخل ہوگی اور وضو ٹوٹے گا، اسی طرح اللہ نہ کرے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اگر وہ جسم میں داخل ہوگی روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح اللہ نہ کرے جو لوگ حج ادا کرتے ہیں، اگر کوئی عمل ایسا کرتے ہیں جو حج کے اعمال کو توڑنے والا ہے تو حج ٹوٹے گا۔ اسی طرح صاحب منہاج نے لکھا ہے جو باتیں یا جو حرکتیں عقیدے کو توڑتی ہیں اگر وہ ہم اپنائیں گے تو میرا اور آپ کا عقیدہ بھی ٹوٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی اعمال تو ٹوٹیں لیکن عقیدہ ایسا ایک چیز ہو کہ جو کسی مرحلے یا کسی بھی لحاظ سے ٹوٹتا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جو کہا تھا مولانا صدیقی مرحوم نے کہ مومنوں پہ کھلی ہیں یہ سب راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں تو خدا کر دکھائیں، اور ولیوں کے رتبے نبی سے بڑھائیں، یہ دن رات قبروں پہ نظریں چڑھائیں۔ لیکن حضرت نے آگے لکھا کہ نہ اس سے اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، ایسا پکا ہے اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں۔ حالانکہ مانی ہوئی بات ہے کہ اگر پہلے لوگوں کے عقیدے ٹوٹتے تھے ان اعمال سے تو میرے اور آپ کے کیسے بچے ہوئے ہیں؟ اللہ نہ کرے، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی ایسا عمل میں اور آپ کرتے ہیں جس سے نماز، وضو، روزہ، حج ٹوٹتا ہے تو یاد رکھیے ایسے بھی اعمال ہیں جن سے انسان کا عقیدہ ٹوٹتا ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو نکاح ہوتا ہے یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو یہ رشتہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے ٹوٹتا ہے کہ لاکھ جوڑو پھر بھی نہیں جوڑتا۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ سب کچھ ٹوٹتا ہے تو عقیدہ کیسے نہیں ٹوٹے گا؟ یہ تھوڑا ہے کہ وہ بس جب پکا ہو گیا تو پکا ہو گیا، وہ کسی مرحلے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے اور آپ نے ان تمام باتوں سے بچنا ہے جو عقیدے کو توڑتی ہیں، جس طرح میں اور آپ ایسے اعمال سے بچتے ہیں جو وضو کو توڑتے ہیں، ایسے اعمال سے بچتے ہیں جو نمازوں کو توڑتے ہیں، ایسے اعمال سے بچتے ہیں جو روزوں کو توڑتے ہیں، ایسے اعمال سے بچتے ہیں جو حج کو توڑتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اور میں نے ایسے اعمال اور ایسی باتوں سے بھی بچنا ہے جو عقیدوں کو توڑتی ہیں۔ اور عقیدے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ آپ یقین فرمائیں علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے کہ آپ اور میں جو بھی نیک عمل کریں اللہ توفیق دیں، لیکن ہر نیک عمل تب ہی خدا کی پاک بارگاہ میں چڑھتا ہے جب اس کے ساتھ صحیح عقیدہ ہو، ورنہ آپ شاید مانے نہ مانے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور صرف حضرت پر کیا انحصار ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اس دنیا میں لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے قدرت اس کے اچھے عمل کا عوض اسی دنیا میں دے دے گی۔ وہ اولاد کی صورت میں دے، وہ اچھی اولاد کی صورت میں دے، وہ صحت کی صورت میں دے، وہ بیماریوں سے نجات کی صورت میں دے، یہ قدرت کی مرضی ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان
اللہ نہ کرے عقیدے کے لحاظ سے فیل ہوتا ہے، لیکن اعمال اس کے بعد اچھے ہوتے ہیں، قدرت اس کے عوض دیتی رہتی ہے، اگر کچھ عوض بچ جائے تو آخر میں موت میں آسانی کر دیتی ہے۔ یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ اپنا عوض لے کے چلا جائے گا۔ اس کا مقصد شریعت کا، اللہ کی پاک بارگاہ کا یہی ہے کہ جب وہ ہمارے ہاں آئے اس کا فیصلہ عقیدے پر ہوگا، اس کے اعمال کے بدلے ہم اسی دنیا میں اس کو دے دیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بہرحال خیر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، چلیں جو بات پڑھ رہا تھا وہ پڑھیں، یہاں تک باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ اب آگے سنیں۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تو جو بات ذہن میں آئی وہ پھر کبھی صحیح۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے سامری کی بات کو مان لیا، اچھا، اور ادھر اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلیم کو تورات ملی۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اللہ نے وہاں پر خود اب اپنے کلیم کو بتایا کہ میرے کلیم آپ کی قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فتنے میں مبتلا ہوگی۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور ان کو اس فتنے میں جس نے گمراہ کیا ہے، اس فتنے کا جو ذریعہ اور سبب بنا ہے وہ سامری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ تو گئے یہ سامری کون تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے یہ بات بتائی تو جو پیغمبر کی کیفیت تھی، ایک بات تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مشہور ہے، وہ یاد ہی ہوگی کہ خدا کے نبیوں میں حضرت موسیٰ کی طبیعت جلالی تھی۔ اور ایک شے یاد رکھیں اپنے ذہن میں، عقیدے کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام جتنے سخت ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر اس راز کو خوب سمجھتے ہیں کہ ابن آدم کی نجات قدرت نے عقیدے پہ رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سنا تو ظاہر ہے پیغمبر کو غصہ تو آیا، اب واپس آئے۔ اچھا، جب واپس آئے تو دیکھا وہ لگے ہوئے ہیں بت کے آگے، گائے کا بت ہے، پوجے جا رہے ہیں۔ یہ سامری نے کیا بنایا، کیوں بنایا، یہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھ لیا، اور یہ ویسے کوئی تعجب کی ایسی بات نہیں۔ آپ سب جس دور سے آپ اور ہم گزرے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ہاں گائے بڑی پوتر ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ حالانکہ آپ دیکھیں دنیا کے لحاظ سے، ہاں میں دنیا کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، کوئی اور بات مت لے لینا، اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مطالعہ یہودیت میں کہ دنیا میں دو قومیں مال و زر کے لحاظ سے پوری دنیا میں آگے ہیں، دو کو اور بھی ہیں، لیکن پوری دنیا کے لحاظ سے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دو قومیں ایسی ہیں کہ مال و زر کے لحاظ سے وہ سب سے آگے ہیں، باقی سب ان کے پیچھے۔ ایک تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل جنہیں یہودی کہتے ہیں، اور دوسرے ہندوستان کے ہندو۔ اس لیے یہ مال و زر، اچھا، لیکن اس کی آپ دیکھیں، یہ سچی بات ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کا بھی یہاں پر تجربہ ہوگا، ایک دو کا انسان اندازے نہیں لگاتا، اکثریت کا آپ کے اور مجھ سے لے کر، میں کون سا وہاں سے، مجھ سے لے کر آپ تک جتنے بڑھتے جائیں، اللہ ماشاءاللہ سارے اسٹیٹ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ غلط بات ہے؟ اور بولو تو صحیح بات ہے نا؟ اچھا، یا ہوتے ہیں آپ اور ہم، یا ہوتے ہیں ہمارے پڑوسی جن کو آپ سردار جی کہتے ہیں، صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ اچھا، ہندو بھی کبھی دیکھیں، اور خاص کر سندھ کے ہوں، ایک دو کا شمار نہیں ہوتا نا، ہوئے ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اچھا، پھر آپ میں اور ہم میں جن کے اپنے گھر ہونا بائے خرید، یہاں پر یہ آپ کا مجھ سے بہتر تجربہ ہے، وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، لیکن ان کے آپ ایسا کوئی ہو جس کا اپنا گھر نہ ہو، ان کو آپ انگلیوں پر گنیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 2 کو 4، 4 کو 8، 8 کو 16 بنانا جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں گائے کے آگے وہ ایسے نڈھال ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ آج بھی یعنی یہ تو بڑا عام لفظ ہے نا، گائے یا گاؤ موتر، پھر ساتھ میں اس کے پوتر کا لفظ بھی ڈال دیتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں۔
ان کے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی انسان ہے جب بھٹکتا ہے تو کہاں جا پڑتا ہے، ان کے ہاں دیکھیں اصل میں بات کیا ہے، کچھ باتیں آپ کو سمجھانی بھی پڑتی ہیں۔ پانی سمجھتے ہیں آپ، پانی کے ساتھ ایک لفظ عام استعمال ہوتا ہے طاہر، اس کا کیا معنی ہے؟ پاک۔ یہ یہاں تک تو آپ تک استعمال ہوتا ہے عام، لیکن علماء یا طلباء جانتے ہیں کہ اوپر کی سطح میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے پانی کے ساتھ، مطہر۔ یاد رہے ہر مطہر پانی طاہر ہوتا ہے، لیکن ہر طاہر پانی مطہر نہیں ہوتا۔ اچھا جب مطہر نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے اسے آپ وضو نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو آپ علماء کی شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کو اتنی باریکیوں میں نہیں لے جاتے، لیکن خیر یہ علمی باتیں آپ شاید مشکل ہوں گی سمجھنے، اتنی تکلیف آپ کیوں کریں گے۔ لیکن طاہر اور مطہر، البتہ آسانی کے لیے دو لفظ سمجھاتا ہوں، اگر دھیان دیں تو دھیان ہے، طاہر تو ہو گیا نا پاک، مطہر ہو گیا جو پاک بھی ہو پاک بھی کرے۔ اب سمجھ آئی بات؟ طاہر پاک ہے، مطہر وہ ہے جو خود پاک بھی ہو اور دوسرے کو پاک بھی کرے۔ اچھا ان کے ہاں جو گاؤ موتر ہے نا، وہ صرف طاہر یعنی پویتر نہیں ہے، وہ پویتر کرنے والا بھی ہے۔ یہ میں مذاق نہیں کر، ایک تو ہے نا عوامی بات، میں عوامی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے دھرمی بات کروں، ان کے دھرم میں ہے یہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ ان کا عقیدہ ہے کہ گاؤں کے اندر اوتار بستے ہیں، گاؤں کے اندر اوتار بستے ہیں۔ اوتار ان کا ایک اصطلاح کہہ لیں، معنی ہے، وہ کبھی اپنے موقع پر اگر ضرورت ہوگی تو آئے گا۔ ان کے نزدیک یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ سے کہوں، اگر دھیان میری طرف دیں، آپ کے اور میرے نزدیک شریعت اسلام کے قانون کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق سور کا گوشت حرام ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اور انسان کا گوشت کھل کے بولو حرام ہے، ایسے چپ کیوں ہوگا؟ کھاتے پہ تو نہیں ہوگا، کہو حرام ہے، جھجک کی کیا بات ہے؟ لیکن ہاں جھجک کیوں ہوتی ہے کہ یار ادھر سور کا گوشت کا ذکر ہے، ادھر انسان کا۔ یاد رہیں فرق ہے، حرام سور کا گوشت بھی ہے، حرام انسان کا گوشت بھی ہے۔ حرام سور کا گوشت حرام ہے نجاست کی وجہ سے، انسان کا گوشت حرام ہے حرمت کی وجہ سے۔ حرمت کہتے ہیں عزت کو۔ اب سمجھ آئی؟ اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد حرام، ادھر اشارہ کر رہا ہوں، مسجد حرام ہی نام ہے نا، یہ تو خود قرآن میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو حرام حرمت عزت ہی سے تو ہے، لیکن جہاں خنزیر کے ساتھ حرام کا لفظ آتا ہے وہ نجاست کے معنی میں ہے، انسان کے گوشت کے ساتھ جو حرام کا لفظ آتا ہے وہ حرمت کی وجہ سے ہے۔ آپ کے ہاں ہمارے ہاں کچھ جانور ایسے ہیں ان کو کھانا جو منع کیا گیا حرمت کی وجہ سے، اس کی کچھ مثالیں ہیں لیکن اب ظاہر اتنا وقت تو نہیں۔ بعض پرندے ہیں وہ منع ہیں حرمت کی وجہ سے، بحث ہیں علماء کی ان پر کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی نجاست یا نجس ہونے کی وجہ سے نہیں، حرمت کی وجہ سے منع ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، شاید ہو سکتا ہے اگر اللہ نے موقع دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معنی یہ ہے ہمارے ہاں کچھ نجاست کی وجہ سے حرام ہے اور کچھ عزت کی وجہ سے حرام ہے۔ ان کے ہاں جو گائے حرام یا محترم ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر اوتار بستے ہیں۔ اچھا جب اوتار بستے ہیں تو اس کے اندر سے پھر 5 چیزوں کو انہوں نے پوتر قرار دیا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ گھی ہے، دہی ہے، دودھ ہے، پھر پیشاب ہے، موتر جس کو کہتے ہیں، اور گوبر ہے۔ یہ 5 چیزیں ان کے ہاں 5 گپ کہلاتی ہیں۔ خیر بہرحال آپ ناراض ہوں گے اس باتوں پر، یہ میں اپنی طرح، یہ اصل میں ایک کتاب ہے تحفۃ الہند، یہ انند رام جی تھے، وہ مسلمان ہوئے تھے، بہت بڑے عالم بنے، اللہ نے ان کو ہدایت بخشی۔ لمبا قصہ ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو۔ اچھا انہوں نے اپنا نام رکھا مولانا عبید اللہ۔ کیا نام رکھا؟ مولانا عبید اللہ۔ آپ اچھا ایک نام آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا میں نہیں جانتا۔ یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ کی یہ تحفۃ الہند ہی پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ اب بات سمجھ آئی؟ اگلی بات سنو، یہ مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنا ان کا نام بوٹا سنگھ تھا، اور یہ عالم تھا کہ جب یہ مسلمان ہوئے تھے مسجد میں بیٹھے بچوں کو پڑھا رہے تھے، ماں آئی، ماں سکھنی تھی،
یہ بوٹا سنگھ تھے. ماں نے, آپ یقین کریں, جوتوں کے ساتھ آ کر اتنا بڑا عالم جوتوں سے ماں مار رہی ہے, ماں او بوٹیا او بوٹیا او بوٹیا. یہ تاریخ میں ہے. اچھا, ایک طالب علم کو استاد پر ترس آیا, انہوں نے پکڑا کہ حضرت ماں کی طرف ان کو غصہ آیا تو چھڑک دیا اس شاگرد کو, ہٹو. یہ وہ ہیں, جوتی ہاتھ سے اٹھائی ماں کی, یہ وہ ہیں جن کا احترام مجھے محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے, تم ہٹ جاؤ یہاں سے. یہ لوگ تھے. آپ اور ہم تو گھر میں بیٹھے مسلمان ہوئے ہیں نا. آپ اور ہم جو ماں باپ کی عزتیں کرتے ہیں وہ تو اللہ بس بخش دے گا قیامت کے دن, تو بس شکر کرنا, میں بھی اور آپ بھی, سیدھی بات ہے. جنت کے ٹھیکیدار نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, یاد رکھیے گا. جنت میں جانا اتنا سوکھا نہیں ہے. اچھا, مولانا عبید اللہ سندھی, انہوں نے اپنا نام بوٹا سنگھ سے جب مسلمان ہوئے بدل کے عبید اللہ, مولانا عبید اللہ کے نام پر ہی رکھا تھا. انہی کی کتاب پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے. اگر اب بھی آپ مولانا عبید اللہ سندھی کو نہ سمجھے ہوں تو ایک دوسری مثال سے سمجھیں. شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب کو تو جانتے ہیں نا آپ, جو 50 سال سے مسجد حرام میں استاد ہیں, جو قرآن اور بخاری مسجد حرام میں پڑھا رہے ہیں. آپ 50 کتنے سال سے, نصف صدی ہو گئی ہے. ان سے پہلے, مکی صاحب سے پہلے, مکی صاحب کے والد ہوا کرتے تھے اس جگہ پر, جنہوں نے 80 سال قرآن پاک اور احادیث طیبہ کی خدمت کی ہے. مکی صاحب کے والد کا مقام سمجھے ہو, بولو. یہ مولانا عبید اللہ سندھی مکی صاحب کے والد کے استاد تھے. اب سمجھ آئی بات؟ اللہ کرے کچھ باتیں یاد رکھا کرو. اب بہرحال قصص الانبیاء آئندہ, وما علینا الا البلاغ المبین, سنتیں پڑھ.